علی بھائی میری بیوی نے عدالت سے خلا لے لیا ہے اور میری ایک بیٹی ہے، وہ مجھ سے ملنے نہیں دیتی، ہر مہینے پیسے بھی لیتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے قانونی راستے اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مطلب اغوا کرنا ہے بیٹی کو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ چھوٹی بیٹی ہے، ماں ہی کا حق ہے، باقی اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو اس کے لیے فورم جوڈیشری کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیں اسلام کا پورا نظام جو ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر کھڑا ہے۔ انبیاء کے آنے کا مقصد بھی اللہ نے یہی بیان کیا، کتابیں نازل کرنے کا بھی، کہ دنیا میں انصاف قائم کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو عدالتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی رسپانسبلٹی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ عدالتوں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ نے اپنی کرسی پہ اگر کسی کو بٹھایا نا تو وہ جج ہے، لیکن ان کے آپ کرتوت دیکھیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن میجورٹی آپ دیکھ لیں، صبح آپ ذرا عدلیہ میں چلے جائیں، تاریخیں صرف لگ رہی ہوتی ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، اگلی تاریخ اگلی تاریخ۔ یار تم لوگوں نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے۔ لوگ کتنی دور سے سفر کر کے ایک دن پہلے آتے ہیں، بیچارے ہوٹلوں میں رہتے ہیں اس لیے کہ اگلی تاریخ مل جائے، فیصلہ سناؤ۔ ایک ہمیں امید تھی عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف، اور عمران خان صاحب وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے جوڈیشری کی آزادی اور ان چیزوں کی بات کی۔ ہم بڑی امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے دور کے اندر عدالتیں کوئی اپنا معاملہ کریں گی۔ عدالتوں نے کیا کرنا تھا، عدالتیں تو یعنی ان کو لانے والے ہینڈلرز کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ اب تو خیر کھل گیا، اب تو دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں، باجوہ صاحب بھی اور ثاقب نثار صاحب بھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں سے ٹھیک کرنا تھا؟ ثاقب نثار صاحب نے وہ بس لوگوں کے برتن ہی جا کے چیک کرتے تھے، اور اپنے جو معاملات کر کے گئے ہیں وہ آپ کو یہ کہہ کے گئے تھے ہم جو ہے وہ ڈیم کے باہر جو ہے وہ میں خیمہ لگا لوں گا۔ کتنے ہو خیمہ؟ سب تو یہ عدالتوں کا کام ہے۔ عدالت کی طرف آپ رجوع کریں، عدالت فیصلہ کرے گی۔ رہ گیا اس کا خلا لینا، یہ اس کا رائٹ ہے، جس طرح طلاق دینا آپ کا رائٹ ہے نا، عورت کا بھی رائٹ ہے، وہ خلا لے سکتی ہے۔ مطلب کوئی آپ کی غلام تو نہیں ہے نا، اس کا رائٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہاں اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لی نا اپنے خامند سے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ ہاں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دنیا میں قانون اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اگر ایک عورت بغیر وجہ کے بھی کہتی ہے نا میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو اسلام اسے آزادی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نہ رہ۔ جس طرح اسلام یہ آزادی دیتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں ہندو مرنا چاہتا ہوں، مر جائے ہندو، جہنم میں جائے گا۔ قبر کی پوجا کرنا چاہتا ہے، بت کی پوجا کرنا چاہتا ہے، کر، جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں اسے اجازت ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اس طرح عورت کو بھی اجازت ہے، وہ اپنی مرضی سے خلا لے سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ باقی جو کسٹوڈین کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کر رہے ہیں اولاد کی، تو ظاہر ہے عورت ہی بیٹر پوزیشن میں ہے کہ وہ لک آفٹر کرے بچوں کو۔ وہ مجھے اوریجنل لطیفہ یاد آ گیا، عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ وہ کورٹ میں کسی کیس کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں مجھ سے پہلے ایک کیس لگا ہوا، میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی چل رہی تھی، تو جج نے پوچھا کہ جی بچے کس کے پاس ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ وکیل جواب دیتا تو وہ جو خامن تھا نا وہ بیچارہ دکھی، اس نے کہا کہ جج صاحب ایک سوال ہے کرنے والا، چوچے جڑے ہیں ککڑی نال ہی ہوندے نے۔ یعنی اس نے کہا یہ سوال ہے کرنے والا، چوزے ہمیشہ مرغی کے ساتھ ہوتے ہیں، مرغے کے ساتھ تو کبھی کوئی چوزا نہیں پھرتا۔ تو بچے تھے کیوں جی عثمان بھائی، وہ ککڑی نال ہی نے، تو بچے تو کمفرٹیبل ککڑی نال ہی ہون گے نا، کیونکہ وہ عورت زیادہ لک آفٹر کر سکتی ہے، وہ بہتر پوزیشن میں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ باقی خرچہ تو آپ نے دینا ہے، کیونکہ بچہ تو آپ کا ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ ایون عورت دودھ پلانے کا معاوضہ بھی قرآن کہتا ہے لے سکتی ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حدیثوں میں نہیں، قرآن میں۔ عورت بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی خامن سے لے سکتی ہے، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرا اپنا بچہ ہے نا پلا، کیونکہ بچہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ البتہ پرورش کے لیے ظاہر ہے اسے ماں کے حوالے کیا جائے گا، اس کے بعد جب وہ بڑا ہو اس کی مرضی۔ خرچہ آپ نے دینا ہے، آپ خرچہ جو اس کو دے رہے ہیں وہ آپ کے اوپر حق ہے، اس کا نان و نفقہ تو آپ نے دینا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے رہے ہو، اپنی بیوی یا ایکس بیوی کو خرچہ دے رہے ہیں اس اولاد کے اوپر لگانے کے لیے جو آپ کی اولاد ہے۔ باقی یہ جو خلا ہے، خلا میں ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ خلا کے بعد دوبارہ اس عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ جو حنفیوں نے وہ اللہ اللہ اور رحمان نکالے ہوئے ہیں نا، اس کے بغیر بھی چونکہ طلاق نہیں ہوئی، خلا ہوا ہے، 3 طلاق کے بعد تو اس عورت سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی۔
لیکن اگر عورت نے خلا لیا ہوا ہے نا تو اس عورت کے ساتھ نئے نکاح، نئے حق مہر کے ساتھ آپ دوبارہ اس عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس عورت نے عدالت سے خلا لیا ہو۔ لیکن اگر آپ 3 طلاقیں عورت کو دے چکے ہیں، اب اس عورت کے ساتھ آپ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک حادثہ ہو جائے کہ وہ عورت کسی اور جگہ شادی کر لے اور بائی چانس وہ خامند فوت ہو جائے یا وہ خامند بھی اسے طلاق دے دے، اس کے ساتھ نہ بن سکے، اور پھر بعد میں اس میں بھی بڑی شرائط ہیں کہ واقعی یہ یقین ہو کہ دوبارہ یہ پہلے نہیں نبھی تھی تو ہن کس طرح نبھے گی، تو جب یقین ہو کہ ہاں یہ اب دوبارہ آپس میں معاملات لے کے آگے چل سکتے ہیں تو اجازت ہے وہ اس خامند کی طرف جا سکے۔ لیکن یہ شرعی حلالہ ہے، یہ وہ حلالہ نہیں ہے جو مولوی نکالتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اس طرح کے حلالے تو بالکل شریعت کے اندر من ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ وہ حلالے کہاں سے، وہ تو حرام ہے۔ تو وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو نبی اسلام نے تو اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں گے، کوئی شخص بھول کے بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کے ایک لقمہ بھی لے لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح جو خود بخود اس طرح کے معاملہ ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن پری پلان حلالہ کروانا، ایک رات کے لیے نکاح کروانا اور یہ سارے معاملات یہ بالکل حرام ہے۔ نہ اس کے بعد دوبارہ جو نکاح ہے وہ نکاح درست ہوگا، وہ دونوں مرد و عورت حرام کے مرتکب ہوں گے، وہ میاں بیوی ہے ہی نہیں ہے۔ تو باقی ظاہر ہے کہ یہ آئلی معاملات جو اس طرح کے ہوتے ہیں بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ یہ یعنی اگر کوئی بڑی تکلیف ہے ان میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کامیاب ازدواجی زندگی اس کی نہ ہو، لیکن ہر بندے کو اللہ نے ڈیفرنٹ طریقے سے آزمانا ہے۔ تو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہم تو یہ دعا کریں گے، ابھی بھی چانس ہے، اگر آپ مل بیٹھ کے کوئی معاملہ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کا قصور زیادہ ہو، وہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ آئندہ زندگی صحیح گزارنا چاہتے ہیں تو معافی مانگ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت جتنے لوگ عورتوں کو اور جتنے مردوں کو شے دے رہے ہوتے ہیں نا، خیر ہے چھڑ دے نوں، میں تنوں سنبھال لواں گی، تک لواں گی، ماما بھی اللہ شیری دیتی ہیں، لیکن وہ مائیں اس وقت تک ہی اللہ شیری دیں گی جب تک وہ زندہ ہے۔ اس کے بعد بھائی تو اپنی بہنوں کو نہیں پوچھتے، اس طرح کی جو خدا لے کے گھر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بچتا مرد کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جی طلاق اگر یا خلا ہوگی ہے تو عورت کی زندگی برباد ہوگی۔ نہ سرکار، مرد کی بھی برباد ہوگی۔ اس کو کون دوسری عورت دے گا جو پہلے ایک اس سے فارغ ہوئی ہے؟ بچتا اس کا بھی کچھ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ساری جو ہے وہ بربادی جو ہے وہ عورت کی نصیب میں آئی ہے، مرد بھی مارا گیا، یہ بربادی دونوں کے نصیب میں آئی۔ اس لیے آخری درجے تک کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ علیحدگی تک نہ بچائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پچھلی دفعہ میں نے اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کی تھی طلاق کے حوالے سے۔ طلاق ایک شادی شدہ بندے کی زبان پہ اس طرح کے معاملات آنے ہی نہیں چاہیے، آخری درجے تک اوائڈ کریں کہ نہ معاملات آئیں اور نہ معاملات یہاں تک جائیں۔ تو وہ 12-13 منٹ کی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے طلاق کو چھوڑو، رن مرید بن جاؤ۔ ہاں، اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے، اور یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں یہ مزاح کے طور پہ نہیں، یہ ریالٹی ہے۔ کامیاب زندگی اسی طریقے سے ہی گزر سکتی ہے، ہاں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے نا۔ اور اس میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے کمپرومائز کیا ہے، اور حضور کی بیویوں سے جو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے وہ حدیثوں میں نہیں قرآن میں آئی ہوئی ہے، وہ بھی میں نے ڈسکس کی ہے۔ اس لیول تک آئی ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ طلاق دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو اگر یہ نہیں تمہارے ساتھ صحیح رہنا چاہتی۔ اس وقت جا کے پھر امہات المومنین کو ہے کہ نہیں، ہم نے حضور کے ساتھ اسی فقر کی زندگی میں گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام کی تو شخصیت بہت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا تو حضور کی بیویوں کو سمجھ بھی آ گئی۔ میری آپ کی بیویوں کو سمجھانے کے لیے تو کوئی بھی حاصل نہیں ہونی، اس لیے بہتر یہ ہے جو حضور نے فرمایا نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا نہ کرو، اس سے نفع حاصل کرو، سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا، اسے توڑنا ہے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی نیچر ایسی ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اگر کبھی تم سے کوئی اسے تکلیف پہنچ گئی تو اس نے کہنا جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔
یہ حدیث ذہن میں رکھیں اور آپ کو کبھی اپنی بیوی پہ غصہ ہی نہیں آئے گا. شادی شدہ لوگ تو بارہا اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے, الحمدللہ ہم بھی کئی دفعہ گزرے ہیں. تو مجھے تو بالکل کوئی غصہ نہیں آتا. یعنی جب میرے پورے اخلاقیات کو, میرے پورے معاملات کو میری بیوی زیرو سے ملٹیپلائی کرتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا. تو مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے. میرے نبی کی بات جھوٹی ہو نہیں نہ سکتی, اور میں اپنے نبی کی بات کی سچائی دیکھ لوں اپنی بیوی کی اس زبان کی شکل میں, تو مجھے غصے کی بجائے کہنا چاہیے صدق رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, ایسا ہی ہوا ہے. اور آگے رسول اللہ نے کیا کہا تھا, اس کے بعد کیا کر رہا ہے, صبر. ہاں, وہ مسلم کی حدیث کے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور بہترین سرمایہ جو ہے وہ نیک بیوی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. تو اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چلیں. تو وہ کلپ ہمارا تیار ہے انشاءاللہ, وہ آ جائے گا مارکیٹ میں. اور اس میں میں نے تصویر ایسی ڈھونڈی ہے کہ ایک عورت, وہ خیر وہ عورت تو شو نہیں ہوئی, وہ جس طرح آپ کو پتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کچھ تصویریں چل رہی ہوتی ہیں نا, جس میں وہ اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, کارٹون کی شکل میں, لیکن ہوتا اوریجنل ہے. ایک عورت نے بیلنا اٹھایا ہے بہت بڑا اور سامنے مرد ہے, تو وہ تصویر ہم نے لگائی ہے تھام نیل کے اوپر. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیلنا بھی اگر اٹھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مارے گی نہیں, بے فکر رہے. عورت اس لیول پہ نہیں, وہ مار بھی دیتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مرواؤ گے تو یقین کرو دنیاوی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. ہاں جی, تو وہ عذرائے تفنن, میں ایک بات کروں, وہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا تیری ماں, تیسری بار پوچھا تیری ماں, چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نسائی کے اندر, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو لیکن جو بڑے ظالم قسم کے مرد ہوتے ہیں نا, وہ یعنی عورتوں کو یہ چیز برابر کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب شادی کے بعد تیری جنت میرے قدموں کے نیچے آ گئی ہے. یہ بھی لوگوں کے اندر ایک بڑی کمزوری پائی جاتی ہے, اور وہ اپنے خامند ہونے کے حقوق گنواتے ہیں جو یقیناً ہیں, لیکن خامند کے خالی حقوق نہیں ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں. جس طرح خامند کا حق ہے بیوی کے اوپر, بیوی کا بھی تو حق ہے خامند کے اوپر. تو جو ڈاڈے قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہن تیری جنت ایتھے ہے. تو اس طرح کے جو مرد ہیں نا, ان کو عورتوں کو چاہیے انہیں کہیں کہ اگر میری جنت ہوتے نا تیری بھی ایتھے ہے. ہاں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, میں نے اپنی بات سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑی ہیں. ظاہر ہے حسن سلوک کرو گے تو جنت ملے گی, اور اگر ظلم کرو گے تو سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد اپنے بیوی بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے خامند کے ساتھ, اس کے مال اور اولاد کے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ تو نہیں کیا. ایک حکمران جو ہے اپنی رعایا کے اوپر ہے, تو نبی علیہ السلام نے ایک ایک رشتہ گنوایا ہے. یہ وہ دین کے اسپیکٹ ہیں جس کو ہمیں روزانہ فیس کرنا پڑتا ہے, اور یہ وہ دین ہے جو مشکل ہے. نمازیں, داڑھی, پگڑی, یہ بڑا آسان دین ہے. پریکٹیکلی یہ جو کریکٹر والا دین ہے نا, جس میں آپ کے کردار کے اندر نظر آنی چاہیے. آپ دیکھیں کتنے دیندار لوگ ہیں, گھر سے باہر وہ اس طرح لوگوں کو ملتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں ہے, اور گھر میں اتنے بڑے کتے ہوتے ہیں. وہ گھر انٹر ہوتے ہی ان کے بچے, ان کی بیوی, ایون ان کے ماں باپ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اب یہ آ گیا تو اب آگے کت خانہ ڈالے گا. اور باہر لوگوں کو بتایا جانا کہ اتنا بڑا کتا ہے گھر کے اندر, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس لیے کہ باہر اس نے لبادہ اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے خوش اخلاقی کا, اس لیے کہ باہر اس کا زور بھی کسی پہ نہیں چلتا. کون آج کل کسی کی بات سنتا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے عزت بنانی ہے تو چاپلوسی لوگوں کی کریں, اس لیے لوگ کرتے ہیں. سچ نہیں بولیں گے کیونکہ سچ بولا تو اگلے کو برا لگے گا, وہ چار سنائے گا, اس وجہ سے خوش اخلاق زندگی گزر رہی ہوتی ہے. گھر چونکہ بیوی بچے ان کے انڈر ہوتے ہیں, ان کو وہ گالی گلوچ کریں, ماریں, پیٹیں, انہیں خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی, ہم یورپ امریکہ میں رہ رہے ہیں کہ فون کر کے پولیس بلا لیں گے, اس لیے وہاں ان کے اندر کا گند باہر آتا ہے. جب آپ کو اختیار ملے اور آپ اس اختیار کو مس یوز نہ کریں, یہ بہادری ہے. اس لیے نبی اسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے.
یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا. اور بہتری یہ نہیں کہ انہیں حرام لا کے کھلانا ہے، بہتری یہ ہے کہ آپ نے ان کی غلطیوں سے درگزر کر کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بہتری یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ان کی دنیا کی فکر ہے، ان کی آخرت کی فکر بھی کریں. ان سے پوچھیں کہ بھی ہاں جی نماز آج کیوں نہیں فجر کے وقت اٹھے؟ ہاں. اور شام کو گھر واپس آئیں تو پوچھیں آج نماز کس کس نے پڑھی ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. اس لیول پہ حکم ہے. ہم کس چیز کے اوپر مارتے ہیں کہ میں تو بلایا سی تو آیا نہیں. اور آج کل بچے نہیں آپ کی یہ اس قسم کی سختی برداشت کریں گے. آرگومنٹ کرنا پڑے گا، قائل کرنا پڑے گا. پہلے تو تھا نا کہ باپ آپ کے سامنے اف تک نہ کرو، آپ بچوں کے سامنے اف تک نہ کریں. آپ 10 دفعہ سوچیں اف کرنے سے پہلے. ہم لوگ تو جائز ناجائز سب کچھ سن لیا کرتے تھے بڑوں کی. آج کا بچہ نہیں سنتا. وہ کہتا ہے جی کیا ہو گیا آپ کو، یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ ایسا نہیں تھا. آرگومنٹ کرتے ہیں. اب آپ سختی سے کسی کو دبا نہیں سکتے، آپ کو آرگومنٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے ہوا. اور اکثر اوقات جب آپ کاؤنٹر کوشچن کریں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ یار یہ بات اس طرح نہیں تھی، اتنا قصور نہیں تھا، یہ معاملہ یوں ہو گیا. اور اس طریقے سے اگر آپ کے بچے کا قصور نکلے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی اولاد ہے آپ اسے ہلا شیری دیں کہ بچہ کام چوک کے رکھ. پورا محلہ آپ کی اولاد کے شر سے پناہ مانگتا ہو اور آپ کے پاس شکایتیں لے کے آئے اور آپ اپنی اولاد کی سائیڈ لینا شروع کر دیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ بھی لانتے بھیجے گا آپ کے اوپر کہ میرے ماں باپ نے اگر اس وقت میرے اوپر سختی کی ہوتی تو آج میں اس لیول تک نہ جاتا. کیونکہ زندگی تو مکافات عمل ہے. کبھی نہ کبھی فیڈ بیک آپ کو ایسی مل جانی ہے کہ وہ اپنا آپ زندگی رنگ دکھاتی ہے، انسان کے اوپر وہ وقت آ جاتا ہے. اس لیے بیلنس کر کے اپنی آئلی زندگی میں چلنا ہے. اور کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہو. ہاں یہ ہمارا آپ نے سمجھ لیں ایک مدنی فارمولہ یاد رکھنا ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں چھپا ہوا. ہاں کوئی آپ مرید ہونے، آپ خوش اخلاقی سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں، بد اخلاقی سے نہیں جیت سکتے. بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام گھر آ کے کیا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر آتے تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے. آپ دیکھیں یہاں کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات، گھر کے کام کاج میں مصروف ہونا. کہتے ہیں یار دیکھو یہ کون سا مرد ہے. اور یہ سب سے خطرناک بابے ہیں. جس طرح دین کا جنازہ نکالا نا بابوں نے، ہماری نوجوان نسل کی جو بابوں نے تربیت کی ہے نا کہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے عورت کو، یہ ایک کامیاب مرد کی نشانی ہے. ادھر بھی بابا ہی مجرم ہے. کبھی آپ کو کوئی یہ نہیں بابا نصیحت کرے گا کوئی اللہ ماشاء اللہ ہو جو اخلاقیات کے ذریعے کہے کہ آپ نے نہیں دبا کے رکھو، شروع تو ہی پہلے دن ہی بیڑا غرق کر لو اپنا. خود تو اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کا بھی کر دو.